سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے۔ قبیلہ اوس سے ان کا تعلق تھا اور والد کا نام عدی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی مدینہ منورہ کی جانب ہجرت نہیں کی تھی کہ ان سے قبل ہی یہ اسلام کی شہادت حاصل کر چکے تھے۔ یہ وہ خوش نصیب اور فداکار صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر سب سے پہلے سولی پر اپنی جان دی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سن 4 ہجری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کا علم رکھنے والے چند صحابہ کرام کو نجد کی جانب اہل نجد کو قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لیے روانہ کیا۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ یہ قافلہ ابھی راستے میں ہی تھا کہ مشرکین نے اس قافلے کا گھیراؤ کر لیا اور اس گھیراؤ میں باقی صحابہ کرام کو شہید اور سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے مشرکین مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریشی سردار حارث جو جنگ بدر میں قتل ہوا تھا کہ ورثاء نے اپنا بدلہ اتارنے کے لیے خرید لیا۔ عقبہ بن حارث نے انہیں خرید کر اپنے گھر میں ہی قید کر لیا۔ مزید سختی کے لیے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ڈال دیں۔ انہیں حرم سے باہر تنعیم میں لے گئے۔ جب سولی پہ چڑھانا چاہا تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، ذرا 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ مشرکین نے چھوڑ دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب سلام پھیر چکے تو فرمایا واللہ اگر تم لوگ یہ نہ کہتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں گھبراہٹ کی وجہ سے کر رہا ہوں تو میں اپنی نماز کو کچھ اور طول دیتا۔ ان کی اس ادا کو رب تعالیٰ نے اس قدر پسند فرمایا کہ آج تک بے گناہ سولی پر چڑھنے والے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ جس وقت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین نے سولی پر لے جانے لگے تو اس وقت انہوں نے اللہ پاک سے 2 دعائیں کی۔ ایک تو یہ کہ اے اللہ ہم نے آپ کے رسول کا پیغام ان تک پہنچا دیا، اب یہ جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں آپ اس کی اطلاع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیجئے۔ دوسرا اے اللہ انہیں ایک ایک کر کے گن لے پھر بکھیر کر مارنا اور ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑنا۔ اور بعد میں ان کی دعا رنگ لائی، اس کا اثر 1 سال کے اندر ظاہر ہو گیا۔ جو لوگ ان کے قتل میں شریک تھے نہایت بے کسی کی حالت میں مارے گئے۔ اس واقعے کا کفار مکہ پر اتنا گہرا اور زبردست اثر ہوا کہ ابو سفیان جیسے سخت دل اور ظالم انسان نے ڈر کے مارے اپنے کم سن بیٹے معاویہ کو چھاتی سے لگا لیا۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی پر چڑھائے گئے تو انہوں نے بڑی حسرت کے ساتھ کہا یا اللہ عز و جل میں یہاں کسی کو نہیں پاتا جس کے ذریعے میں اپنا آخری سلام تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا سکوں، لہٰذا تو میرا سلام حبیب علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچا دیجئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر اپنے اصحاب کی مجلس میں رونق افروز تھے کہ بالکل ہی ناگہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے وعلیکم السلام فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ عز و جل اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے سلام کا جواب دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا دینی بھائی خبیب ابھی مکہ مکرمہ میں سولی پر چڑھا دیا گیا ہے اور اس نے سولی پر چڑھ کر میرے پاس اپنا سلام بھیجا ہے اور میں نے اس کے سلام کا جواب دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا جو شخص حبیب کی لاش کو سولی سے اتار لائے اس کے لیے جنت ہے۔ یہ بشارت سن کر حضرت زبیر بن العوام اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حامی بھری۔ وہ راتوں کو سفر کرتے اور دن کو چھپتے ہوئے مقام تنعیم میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سولی کے پاس پہنچے۔ 40 کفار سولی کے پہرہ دار بن کر سو رہے تھے۔ ان دونوں حضرات نے سولی سے لاش کو اتارا
اور گھوڑے پر رکھ کر چل دیے۔ 40 دن گزر جانے کے باوجود لاش تر و تازہ تھی اور زخموں سے تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ صبح کو قریش کے 70 سوار تیز رفتار گھوڑوں پر تعاقب میں چل پڑے اور ان دونوں حضرات کے پاس پہنچ گئے۔ ان حضرات نے جب دیکھا کہ قریش کے سوار ہم کو گرفتار کر لیں گے تو انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو گھوڑے سے اتار کر زمین پر رکھ دیا۔ خدا کی شان کہ ایک دم زمین پھٹ گئی اور لاش مبارک کو نگل گئی، اور پھر زمین اسی طرح برابر ہو گئی کہ پھٹنے کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بلیغ الارض یعنی جن کو زمین نگل گئی ہے۔ اس کے بعد ان حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار سے کہا، ہم 2 شیر ہیں جو اپنے جنگل میں جا رہے ہیں، اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو ہمارا راستہ روک کر دیکھو ورنہ اپنا راستہ لو۔ کفار نے ان حضرات کے پاس لاش نہیں دیکھی، اس لیے مکہ واپس چلے گئے۔ جب دونوں صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں سارا ماجرا عرض کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حاضر دربار تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ان 2 جانثار ساتھیوں کے اس کارنامے پر ہم فرشتوں کی جماعت کو بھی فخر ہے۔ سبحان اللہ! یا اللہ پاک ان کی قربانیوں کے وسیلے ہم گناہگاروں کی بھی بخشش فرما دیں، آمین ثم آمین۔